بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا صحت مند رہنے کے کچھ ایسے راز اور کچھ ایسے طریقے جس کو کرنا بہت آسان ہے۔ یہ ایک غریب بھی کر سکتا ہے اور ایک امیر بھی کر سکتا ہے، اور یہ بہت ہی آسان کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کھانا۔ سب سے زیادہ بیماریاں گلے ہوئے کھانے سے ہوتی ہیں۔ گلے ہوئے کھانے اور پکے ہوئے کھانے میں فرق ہے۔ جس طرح آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک سیب پکا ہوا ہوتا ہے اور ایک گلا ہوا ہوتا ہے۔ گلا ہوا سیب آپ آرام سے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسے چبانا بھی نہیں پڑتا۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے۔ اس کے برعکس سلور، سٹیل، پریشر کوکر یا نان سٹک میں کھانا گلتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے برتن بدلنے ہیں۔ یقین جانیں، جن لوگوں نے برتن بدل لیے ان کی زندگی بدل جائے گی۔ دوسری چیز ہے کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی جمے نہ۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے سرسوں کا تیل ہے، یہ بھی جمتا نہیں ہے۔ سرسوں کا تیل واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا، اور اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات بس اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈال دیں گے اس کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو جالا نہیں لگتا، اور انشاءاللہ جب یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا۔ آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے۔ پوری زندگی آپ بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں۔ آج ہم سب کو بھی سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز، نمک بدلیں۔ نمک ہوتا کیا ہے؟ نمک انسان کا کردار بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے، یا پھر بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ نمک انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ ہمیں نمک وہ لینا چاہیے جو مٹی سے آیا ہو، اور وہ نمک آج بھی پوری دنیا میں بہترین پاکستانی کھیوڑا کا گلابی نمک ہے۔ پنک ہمالین نمک $25 کا 90 گرام، یعنی 4000 روپے کا 90 گرام، اور 40,000 روپے کا 900 گرام بکتا ہے، اور ہمارے یہاں داستہ 20 روپے کلو ہے۔ بدقسمتی دیکھیں، ہم گھر میں آیوڈین ملا نمک لاتے ہیں۔ جس نمک نے ہمارا کردار بنانا تھا وہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں، یعنی پنک سالٹ۔ چوتھی چیز، میٹھا۔ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے، اور میٹھا اللہ کریم نے مٹی میں رکھا ہے، یعنی گنا اور گڑ، اور ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر دی ہے۔ خدارا گڑ استعمال کیجئے۔ پانچویں چیز، پانی۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا ہی پینا چاہیے۔ پوری دنیا میں آب زمزم سب سے بہترین پانی ہے، اور اس کے بعد پنجاب کا پانی ہے۔ اس کے بعد مٹی سے نکلنے والی گندم استعمال کریں، لیکن گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا اور چھان وغیرہ نکالے بغیر۔ تو پھر یہ طے ہو گیا کہ آج سے یہ 5 کام ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا کہ مٹی کے برتن، دوسرا سرسوں کا تیل، تیسرا گڑ، چوتھا پتھر والا نمک، پانچواں زمین کے اندر والا پانی۔ زمین کے اندر والا پانی مٹی کے برتن میں رکھ کر مٹی کے گلاس میں پئیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ گندم کا آٹا کھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہے کہ اسی میں صحت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے واپس بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ آپ ذرا تھوڑے سے ہمارے آباء و اجداد کو دیکھیں تو ان کی صحتیں بھی ٹھیک، ان کی کافی ایج میں جا کے
अगर डेथ हुई तो काफ़ी एज में जाके, वो सेहतमंद भी रहे, वो बैसाखी लेके नहीं चलते थे। आजकल छोटी छोटी उम्रों में बीमारी, उसकी वजह ही यही है कि वो लोग गुड़ खाते थे, मिट्टी के बर्तन में पकाना, सरसों का तेल इस्तेमाल करना, मीठे में गुड़ इस्तेमाल करना, और नमक भी वो 2 रुपए की पहले जो पैकेट मिलते थे वो इस्तेमाल करना। अब वो यही नमक था, पिंक सॉल्ट, और इसके बाद पानी भी उन्होंने कुएं से निकाल कर पीना। तो ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल है को देखकर हम सबक सीख सकते हैं कि ये 5 काम करने से हमारी ज़िंदगियां कितनी बदल जाएंगी। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।